یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظلم و جبر کو آج 102 روز ہو گئے۔ پابندیوں اور سختیوں کے سامنے کشمیری قوم سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ مقبوضہ وادی میں نوجوان لڑکوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران روبوٹ استعمال کرے گی۔ اس سلسلے میں 550 روبوٹس خریدنے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے خبردار کیا ہے کہ اگر عالمی برادری مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق پرامن سیاسی ذرائع سے حل کرنے میں ناکام ہو گئی تو کشمیری پھر ایک بار بندوق اٹھانے پر مجبور ہوں گے، جو خطے اور خود بھارت کے لیے تباہ کن ہوگا۔ یورپ میں قائم ایک ڈس انفارمیشن واچ ڈاگ نے بھارت کے سفارتی مفادات کے لیے لابنگ کرنے والے تھنک ٹینکس، این جی اوز اور جعلی میڈیا گروپ سمیت غیر فعال کمپنیوں کا گڑ جوڑ بے نقاب کیا ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم EU ڈس انفو لیب نے 65 ممالک کے 265 ایسے جعلی میڈیا گروپوں کا پتہ لگایا ہے جو یورپی یونین اور اقوام متحدہ میں بھارت کے جغرافیائی سیاسی مفادات کو تحفظ اور پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے بارے میں امریکی کانگریس کا گروپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سماعت کر رہا ہے۔ بھارتی شہر چنئی میں مسلمان طالبہ فاطمہ لطیف نے 2 پروفیسرز کی جانب سے جنسی ہراسانی پر خودکشی کر لی ہے اور مجبور والدین انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت کے 5 اگست کے غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اقدام کے بعد مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود کشمیری کسی بھی صورت بھارت کی جبری غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں، بلکہ کشمیریوں نے خاموش احتجاج کے ساتھ ساتھ بھارت کے خلاف عملاً ایک سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی ہے۔ 5 اگست سے اب تک مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارتی لاک ڈاؤن سے کشمیریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سماعت فرمائیے مقبوضہ کشمیر کے معروف صحافی گوہر گیلانی کی اس حوالے سے یہ گفتگو۔ جو پری پیڈ کنیکشنز ہیں جو عام لوگوں کے پاس زیادہ ہوتے تھے، اس میں ایک فگر ہے کہ 23 لاکھ سے زیادہ ہے یہاں پری پیڈ کسٹمر، ان کا ابھی بھی ریسٹور نہیں ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو انٹرنیٹ کا جہاں تک تعلق ہے، چاہے ڈیٹا انٹرنیٹ ہو یا موبائل انٹرنیٹ ہو یا براڈ بینڈ ہو یا لیز لائن ہو، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ انٹرنیٹ کی سہولیات کسی کے لیے بھی میسر نہیں ہے، سب کو بہت ساری دشواریاں ہوئی ہیں، اور وہ اس کا ایک تخمینہ لگایا یہاں کشمیر چیمبر آف کامرس اور IT کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا اندازہ ہے کہ تقریباً 5 سے 10 ہزار کروڑ کا ابھی تک ان کا تخمینہ ہے نقصان جو ہوا ہے IT سیکٹر میں۔ بتایا گیا تھا کہ دھیرے دھیرے سب پٹری پہ آ جائے گا، ایسے ابھی تک ہمارے پاس آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہ تھے مقبوضہ کشمیر کے معروف صحافی گوہر گیلانی، جن کا کہنا ہے کہ بھارتی لاک ڈاؤن کے بعد عائد کردہ تمام پابندیاں بدستور جاری ہیں اور ان سخت پابندیوں کے باوجود کشمیری اپنی آزادی کے لیے پرعزم ہیں۔